ماں کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا ٹفن میں لا کے تمہیں دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے پکایا تم نے پکا رہی ہے. یہ 6 مہینے تمہاری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بھائی. انڈرسٹینڈنگ کس طرح ہے؟ میں تھوڑا آپ کو ٹرک بتاتا ہوں. چلو بھائی مان لیتے ہیں تم لو اسٹوری کو کرنا چاہتے ہو کامیاب. لو اسٹوری کیا ہے؟ تمہارے خاندان میں کوئی لڑکی ہے اور اس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. اب کیا کام کرنا چاہیے؟ پہلے کسی کے ساتھ بات کرنا, لمبی لمبی ڈسکشن کرنا, یا پیار محبت کی کہانیاں سنانا اور اسے یہ کہنا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, یہ پیار پاک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, آج ہمارا ٹاپک ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ کہ محبت پاک ہوتی ہے یا ناپاک. اور یہ کافی لوگوں کے ذہنوں میں گمان کر رہا ہوتا ہے, اور اسی چکر میں لوگ محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور محبت کرتے کرتے وہ ناپاک راستے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. بے انتہا لڑکیاں اور لڑکے شادی سے پہلے رابطے کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایس ایم ایس کرتے ہیں, یا پھر کسی نہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے اندر وہ کلاس میٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہوم ورک کرنا شروع ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے کیا کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں. لڑکا پہلے اظہار کر دیتا ہے, لڑکی اس پہ خاموش رہتی ہے, تو لڑکا سمجھتا ہے کہ لڑکی راضی ہے, ابھی ہمارا پیار اب چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, ملنا جلنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی پارک کے اندر ملنا شروع کر دیتے ہیں. وہ فیوچر پلان بنا لیتے ہیں, شادی کے بعد بچوں کا داخلہ کہاں کرانا ہے, بچوں کی شادی کہاں کریں گے, بچوں کے کیا بنائیں گے, سب کچھ پہلے ہی پلان کر لیا جاتا ہے. اب یہ پاک ہے یا ناپاک, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. سب سے پہلی پوائنٹ کہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں. لڑکی کا کسی لڑکے سے افیئر ہونا یا لڑکے کا لڑکی سے افیئر ہونا, چاہے وہ کسی کو چھوئیں یا نہ چھوئیں, چاہے وہ ٹچ کریں یا نہ کریں, چاہے وہ قریب آ کے بیٹھ بھی جائیں اور پیار محبت کی باتیں ہی کریں, اور وہ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم دونوں لمٹس میں رہتے ہیں لیکن ہمارا پیار پاک ہے, تو یہ بھی سراسر جھوٹ ہے. وہ پیار پھر بھی ناپاک ہے. پیار ناپاک صرف جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف نکاح کے بعد ہوتا ہے. نکاح سے پہلے کوئی پیار پاک نہیں ہوتا. یہ بات سن کے کافی اسٹوڈنٹ جتنے رائٹ انہیں میں سے نفرت بھی ہونی شروع ہو جائے گی, اور کافی بچے مجھے برا بلا بھی کہیں گے, سر آپ کیسی بات کر رہے ہیں, باقی جو اتنے موٹیویشن اسپیکر ہیں وہ تو میں پیار محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور کدھر لے کے آتے ہیں. یہ پیار ایک ڈرگس کی طرح ہے, ایک نشے کی طرح ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک پٹھان نسوار رکھتا ہے, اور نسوار نہ رکھے تو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک باری پیار محبت کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اور اگر آپ کو پھر وہ محبت نہیں ملتی, تو آپ کی حالت نشے جیسی بن جاتی ہے, اور آپ پھر اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے. اب محبت پاک کب ہوتی ہے, کیسے پاک ہوتی ہے؟ آپ جس بھی لڑکی کو پسند کرتے ہیں, جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, جس سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اس سے پہلی باری بات کریں, پہلی دفعہ بات کریں, جو بھی بات کرنی ہے, جو چیز کلیئر کرنی ہے وہ کلیئر کر لیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ٹائم اسے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھیجیں, رشتہ کروائیں اور نکاح کریں, اور نکاح کرنے کے بعد آپ جتنی مرضی باتیں کریں, آپ اس سے جتنی مرضی آپ اس کا ڈسکشن کریں, پارک لے کے جائیں, جو مرضی کریں, لیکن اس سے پہلے کسی کے ساتھ بات کرنا, لمبی لمبی ڈسکشن کرنا, یا پیار محبت کی کہانیاں سنانا اور اسے یہ کہنا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, یہ پیار پاک ہے, تو یہ سراسر غلط ہے. میں غلط چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے. میرے اندر یہ پیدا نہیں ہوتی چیز کہ ایک چیز رانگ ہے اور اسے میں رائٹ کہنا شروع ہو جاؤں. تو آپ لوگ ان چیزوں سے بچا کریں. یہ چیزیں ساری کی ساری فضول ہیں. فضول کیوں ہیں, میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ان 3 باتوں کو اگر آپ ریلائز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز فضول ہے. سپوز کریں آپ کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں, اور آپ بات کرتے ہوئے آپ کو برا بھی نہیں مانتے آپ, کیونکہ اس کا کوئی غلط کام نہیں آپ کر رہے, صرف اس سے بات کر رہے ہیں, وہ بھی آپ سے بات کرتی ہے, دونوں میں فرینڈشپ ہے, ٹرسٹ ہے اور منٹین ہے, جسے آپ لو کا نام دیتے ہیں. سپوز کریں اگر آپ کی سسٹر سے بھی کوئی اسی طرح بات کرتا ہو, کیا اپنی سسٹر کو آپ الاؤ کریں گے؟ نہیں الاؤ کریں گے. آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اسی طرح بات کرتا ہو, اور آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آ سکے کہ بابا جی میں اس سے پیار کرتی ہوں, وہ میرے سے بات کرتا رہتا ہے, تو کیا آپ الاؤ کریں گے؟ آپ الاؤ نہیں کریں گے. کیوں الاؤ نہیں کریں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ تم نہ سمجھو, تمہیں صحیح اور غلط کا نہیں پتا. اسی طرح آپ لوگ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایج ہوتی ہے 20, 21, 25, 26 تک. اس کے بعد آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہے 28 کے بعد جا کے کہ یہ پیار محبت صرف ایک گڑھا ہے کنویں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے ویسٹ آف دی ٹائم. یہ ٹائم ویسٹ تھا. فلم کا ایک وہ سین تھا جسے ویسٹ, جو فلم میں ہو یا نہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا. تو یہ آپ کی لائف کے اندر ایک ایسی پوائنٹ ہے جو کہ آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو. دوسرا پوائنٹ, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. ہم لوگوں کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک بہت بڑی بات چلتی ہے کہ بچپن میں رشتہ طے کر دیا جاتا ہے. باپ کہہ دیتا ہے کہ میری بیٹی تمہاری ہوگی, یہ ہوگا, فلانا ہوگا. وہ لڑکے کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے کہ اس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے. لڑکی کے دماغ میں بھی یہی رہتا ہے کہ میری اس سے شادی ہونے والی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور اگر دونوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, رشتہ داری ختم ہوتی ہے. بھائی ایک دوسرے کے لیے ختم ہو جاتے ہیں, انہیں کہ مرنا جینا تک ختم ہو جاتا ہے, اور بیچ میں بچوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور اگر وہ قربانی دے کے رشتہ کر بھی لیں
تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ دونوں پوری زندگی عذاب کی طرح گزارتے ہیں کیونکہ دونوں کا مینٹلی انڈرسٹینڈنگ تھی ہی نہیں۔ اب یہ مینٹلی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ کو سمجھ کے آپ کہیں گے سر جی ابھی آپ نے کہا پیار محبت جائز نہیں ہوتی، اگر ہم پہلے بات چیت کریں گے نہیں، دوستی نہیں کریں گے، پارک جا کے نہیں بیٹھیں گے، کھانا ساتھ نہیں کھائیں گے تو انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک ملاقات کرو اور بندے کو سمجھ لو، نکاح کرو، شادی کر لو۔ اب ہم ایک ملاقات میں وہ ہمارے سامنے ڈن بٹن کے اچھی بن کے آ جائے، وہ کہ ہم یہ سارے کھانے پکانے آتے ہیں، سارا کچھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، اور اس کے بعد نکاح کے بعد ہمیں گالیاں دے رہی ہو، ہم کہیں یہ روپ تو ہم نے تمہارا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ادھر لڑکا پہلی دوبارہ آ جائے اور لڑکی لڑکیوں کو دیکھے، لڑکا چاہے دوستوں سے ادھار پینٹ شرٹ لے کے آئے، بائک لے کے آئے، ڈنٹی پینٹنگ ہو کے دکھا دے، اس کے بعد لڑکا جائے میں تو کنگلا ہوں، بھائی روپیہ نہیں میری جیب میں تو جھوٹ بول رہا تھا، تو یوں تو زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو سر جی فرینڈ شپ رہنے دیں، دوستی رہنے دیں، 6 مہینے دوستی چلتی ہے، بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم راضی ہو جائیں تو اس سے ہم شادی کر لیں۔ تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اب غلط کیا؟ اب میں سمجھاتا ہوں غلط کیا۔ ریسرچ کے مطابق 99% لوگ نکاح سے پہلے جو پیار کرتے ہیں اس میں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو 6 مہینے ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں، تم میرے بغیر رہ سکتی ہو؟ وہ کہتی نہیں رہ سکتی۔ وہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ میں نہیں رہ سکتی۔ تم نے آج میسج کیوں نہیں کیا؟ تم سینس کی کوئی بات کرتے ہی نہیں 6 مہینے۔ 6 مہینے نہ تو تم اس کا جاب کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو، 6 مہینے نہ تو وہ تمہیں کھانا پکا کے دیتی ہے، میں ہفتے میں ایک دن اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا ٹفن میں لا کے تمہیں دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے پکایا تم نے پکا رہی ہے۔ یہ 6 مہینے تمہاری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے بھائی۔ انڈرسٹینڈنگ کس طرح ہے؟ میں تھوڑا آپ کو ٹرک بتاتا ہوں۔ چلو بھائی مان لیتے ہیں تم لو اسٹوری کو کرنا چاہتے ہو کامیاب۔ لو اسٹوری کیا ہے؟ تمہارے خاندان میں کوئی لڑکی ہے اور اس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب کیا کام کرنا چاہیے تمہیں؟ اب سمپل سی بات ہے، لیکن یہ اپلائی کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، اس پہ تھوڑا پرابلم ہوگی، لیکن یہ اپلائی اگر کرو گے تو بینیفٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا بینیفٹ ہوگا کہ اپنی ماما کو کہو کہ 2 دن کے لیے اس گھر چلی جائیں، اپنی ماما کو کہو 2 دن کے اس گھر چلی جائے اور 2 دن ان کے گھر رہ کے آئیں۔ وہ دیکھیں کہ صبح وہ اٹھتی کتنے بجے ہے، کچن میں جا کے کیسے کام کرتی ہے، اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھیں سب کچھ، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، اسپارہ پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں خود۔ آپ جو 10 منٹ میں جج کرتے ہو نا وہ لو نہیں ہوتا، وہ فیک ہوتا ہے، وہ فراڈ ہوتا ہے۔ آپ جسے ٹائم گزارتے ہو اسی کو سمجھ پاتے ہو بار بار۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ریڈی والے سے سبزی لیتے ہو، آپ کیا کہتے ہو سبزی لے کے گھر آ کے او یار اس نے چکر دے دیا، خراب سبزی ڈال دی، کیونکہ 5 منٹ میں آپ کو لگ رہا تھا سبزی والا ایماندار، لیکن گھر آ کے جب شاپر کھولا تو آپ کو لگی سبزی کیا ملی؟ خراب۔ اسی طرح 5 منٹ آپ جس لڑکے سے پیار کرتے رہے آپ کو لگا سبزی ہے صاف ستھری، شادی کے بعد پتہ چلا سبزی ساری کیا ہے؟ خراب۔ تو فائدہ؟ تو بھائیو ماں باپ کو بیچ میں ڈالو، پیرنٹس کے بغیر آپ لوگ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بیوقوف بچے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جس لڑکی کو چنا ہے اپنے رشتے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لڑکی بیسٹ ہے میرے لیے اور میرے سے بہتر کوئی اسے چن ہی نہیں سکتا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پٹی باندھ دو اور سیب اور مالٹے سامنے رکھ دو تو اسے یہ بھی نہیں پتہ چلے کہ یہ مالٹا یا سیب ہے۔ لڑکی کہاں سے چن سکتا ہے وہ جو اس سے میتھ کا ایک سوال حل نہیں ہوتا، اسلامیت کی بک یاد نہیں ہوتی، MCQs اس سے یاد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بائک اس کی روزانہ پنچر ہو جاتی ہے، وہ لڑکی کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ روز ہے نا ایک ہی بائک پنچر ہوتی ہے، وہ لڑکی کیا ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو آپ لوگ خود اپنے آپ کو دیکھو، آپ لوگ جب تک کسی سینئر سے مشورہ نہیں کرو گے، وہ بھی اس سے جو مخلص ہوگا، سنسیئر ہوگا، آپ لوگ اپنی لو سٹوری میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ان چیزوں سے دور رہیں، اوائڈ کریں اور بچ کے رہیں، یہ سب چیزیں گناہ ہیں، فضول ہیں اور ٹائم ویسٹ کریں اور آڈینس کی بات پہ فوکس نہ کریں۔ اللہ حافظ۔